اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 سال کی عمر میں، یعنی 120 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ ابھی اصحاب فیل کا واقعہ، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اصحاب فیل کا واقعہ جو قرآن مجید میں سورۃ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اسی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے، 55 اونلی ڈے، 55 دن پہلے ایک عرب میں واقعہ پیش آتا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ابراہا جو یمن کا بادشاہ تھا، گورنر تھا، اس نے جب دیکھا نا کہ عرب میں لوگ پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، جیسے آج حج میں ماشاءاللہ بڑا رش ہوتا ہے، اس وقت بھی پوری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ اس نے سوچا کہ عرب کے لوگ نہ ان کے پاس کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی تعلیم ہے، لیکن یہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، پوری دنیا ان کے پاس جاتی ہے، تو کیوں نہ میں گھر، ایک گرجا گھر بناتا ہوں تاکہ پوری دنیا کے لوگ عرب نہ جائیں، میں یہاں پر یمن میں جو ہے نا لوگ طواف کریں، یہاں پر عبادت کریں۔ اس نے صنعاء کے اندر ایک گرجا گھر بنایا، بڑا عالیشان خوبصورت گرجا گھر بنایا۔ جیسے ہی یہ خبر عرب والوں کو پتہ چلی، عرب والوں میں سے بالخصوص قریش کو، اور قریش کے کنانہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک فرد نے یمن میں جا کر اس کلیسے کے اندر، یعنی اس گرجا گھر کے اندر نجاست کی، اور نجاست کے بعد دیواروں کو اس نجاست سے آلود کر دیا۔ جب یہ خبر ابراہا کو پتہ چلتی ہے تو بڑا غصے ہو جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور وہ قسم کھاتا ہے کہ میں مسلمانوں کے خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، اس کا روئے زمین سے نام ہی مٹا دوں گا۔ جب یہ فوج لے کر، پورا قافلہ، پورا فوج لے کر یہ جاتا ہے مقام مغمس میں، وہاں پر یہ پڑاؤ کرتا ہے، اور اس کا اگلا دستہ جو ہے نا عرب کے جتنے بھی مویشی اور اونٹ ہوتے ہیں ان کو سب کو قبضہ کر کے وہ اپنے انڈر کر لیتے ہیں۔ جب یہ وہاں پر جاتا ہے، فوج کے ساتھ پڑاؤ کرتا ہے، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس وقت آپ کعبے کے سجادہ نشین ہوتے ہیں اور متولی ہوتے ہیں، آپ اس کے پاس آتے ہیں، تو یہ جب حضور علیہ السلام کا نور نبوت آپ کے چہرے میں چمک رہا ہوتا ہے، تو یہ کیونکہ جب جیسے ہی دیکھتا ہے حضرت عبد المطلب کا جاہ و جلال، آپ کا روب، آپ کا دبدبہ، تو یہ فوراً جو ہے نا وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے تعظیم کے لیے، اور کھڑے ہو کر یہ اپنے ساتھ ہی بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اہل مکہ کے سردار، آپ یہاں کس لیے آئے؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، میں اپنا مال لینے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اپنے کعبہ کو بچانے آئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے خانہ کعبہ کو بچانے کی بات کریں گے، لیکن آپ نے کیسی بات کر دی؟ آپ نے تو بکریوں کی اور اونٹوں کی آپ نے جو ہے پیشکش کر رہے ہیں کہ مجھے بس میرا مال واپس کر دیا جائے۔ تو حضرت عبد المطلب کیا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیونکہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور خانے کعبے کا مالک اللہ ہے، لہٰذا میرا جو مال ہے مجھے واپس کر دیا جائے، اور جو خانے کعبے کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے۔ خانے کعبے کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے گا۔ تو وہ فرعونی لہجے میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، روئے زمین کا اس کا نام باقی نہیں رہے گا، اس کو میں ڈھا دوں گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جانو اور خدا جانے، مجھے میرا مال واپس کر دیا جائے۔ اب مال واپس کر دیا جاتا ہے، جتنے قبضے میں لیے ہوتے ہیں مویشی سب کچھ واپس کر کے حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ پہاڑیوں کی چوٹوں پر اور پہاڑیوں کی گاڑیوں میں پناہ لے لو، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں جا کر کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع رحالک وانصر علی الصلیب وعابدی اليوم آلک۔ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شہر بندوں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے جب یہ دعا مانگی
آپ بھی اپنے چند لوگوں کے ساتھ پہاڑی پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نزول کا انتظار کرنے لگے۔ ابرہہ جب صبح ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھیوں کو، اپنے لشکر کو تیار کرتا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ جب وہ حملہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے نا، اس ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی ہوتا ہے جس کا نام محمود ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ محمود اس کا نام ہوتا ہے۔ جب اس کو کعبے کی سمت بڑھاتا ہے نا تو کعبے کی سمت بڑھتا نہیں بلکہ فوراً بیٹھ جاتا ہے۔ جب دوسری طرف اس کا چہرہ کرتا ہے اور اس کو بھگانے کی، چلانے کی کوشش کرتا ہے تو دوسری جگہ پر وہ دوڑ کر بھاگتا ہے، لیکن خانہ کعبے کی طرف جب اس کا منہ کرتا ہے تو وہ فوراً بیٹھ جاتا ہے۔ اب ابرہہ نے بہت مارا اس کو بھی کسی طرح یہ چلے، لیکن وہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتا، کیونکہ اسے بھی پتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں سمندر کی جانب سے ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے، جھنڈ کے جھنڈ، وہ آ کر ابرہہ کی فوج پر اتنا تابڑتوڑ حملہ کیا کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ اور جب وہ پتھر، ان کے پنجوں میں 2 پتھر تھے، ایک چونچ میں پتھر، یعنی ٹوٹل 3 پتھر تھے، اور ہر پتھر پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ لگتا تھا، اور پتھر اتنا تیزی سے کے ساتھ لگتا تھا، اتنا اس کی جو رفتار تھی اتنی تیزی تھی کہ جب ابرہہ کی فوج کو لگتا تھا اس کے فوجی کو بدن کو چھیدتے ہوئے، ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین کی طرف نکل جاتی تھی۔ یعنی آج کی اگر ہم تھوڑا سا مثال دیں تو گولی سے بھی زیادہ تیز بدن کو بھی چھید رہی ہے۔ ہاتھی کا وجود کتنا موٹا ہوتا ہے، کتنا ہارڈ ہوتا ہے، اس کو بھی چھید کر زمین کی طرف، اور ہے کیا چھوٹا سا پرندہ، کوئی کلاشن کوف نہیں ہے، کوئی بڑے کوئی بندوق نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھیں، اللہ نے اتنی طاقت اس پرندے میں دی کہ بدن کو چھید رہی ہے اور ہاتھی کے اونٹ کو، ہاتھی کے بدن کو بھی چھید رہی ہے۔ اب جب پورا ابرہہ کی فوج تباہ و برباد ہو گئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ آپ پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد یہ واقعہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ واقعہ مشہور ہو جاتا ہے، اور لوگ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی تعظیم تقریب میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر عزت کرنے لگ جاتے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نیک بندے ہیں جن کی کرامت سے آج جو ہے ابرہہ کی فوج تباہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کا گھر حفاظت دے گی۔ اچھا، اس واقعے کے اگر ہم پورے واقعے سے اگر ہم اس کا درس، ہمیں سے درس کیا ملتا ہے اور اس واقعہ پیش کیوں آیا؟ واقعے کا پس منظر یہ تھا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز تو خانہ کعبہ کی عظمت کو ظاہر کر دیا، اور دوسری چیز حضور علیہ السلام کے ظہور کو، یعنی دنیا کے تمام دنیا میں آپ کے مقام مرتبے کو دکھانا تھا۔ جب حضور علیہ السلام کعبہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پوری دنیا میں لے کر جائیں گے تو کیونکہ کعبہ کی عظمت تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھا دی ابرہہ کی فوج کو تباہ و برباد کر کے، اور جب حضور وہاں سے پیغام لے کر اعلان کریں گے تو حضور کا مقام مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو یہ پس منظر تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا، کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں، انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالیں۔ یعنی ایسی جو ان کی کنڈیشن ہوئی تھی قرآن پاک نے یہاں پر ذکر کر دیا۔